ہم نے یہ شان دی، یہ مقام دیا کہ ہم نے اسے نبوت بھی عطا کی اور شریعت بھی عطا کی۔ صرف یوسف ہی نہیں، جو بندہ بھی نیکوکار ہوگا ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیں گے۔ وراودته التي هو في بيتها، لو کام شروع ہو گیا، اب یوسف کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، اور اہم جوانی ہے اور خوبصورتی، حسن کا مجسمہ اور نمونہ ہے، حسن کا مجسمہ ہے۔ تو زلیخا، اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا۔ زلیخا کے پاس رہتے تھے تو 24 گھنٹے ہر وقت آنا جانا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا، تو آخر ہار بیٹھی، دل ہے ہار بیٹھی۔ ہارنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ وراودته، قرآن کہتا ہے وراودته، اور اس عورت نے اسے پھسلایا، بہلایا۔ راودت مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، پھسلانے والی کون ہے؟ وہ عورت، وہ یوسف علیہ السلام، مذکر کی ضمیر ہے۔ التی، کس نے؟ فرمایا وہ عورت جس کے گھر میں ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے یوسف کو پھسلانا شروع کر دیا، بہکانا شروع کر دیا، عن نفسہ، اس کے جی کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی جان کے بارے میں، اور کیا؟ وغلقت الابواب، اور دروازے بھی کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ غلقت الابواب، قرآن گناہ کی شدت بیان کرتا جا رہا ہے۔ پہلی شدت تو یہ ہے کہ دعوت دینے والی عورت، بولیے نا، گناہ کی طرف بلانے والی خود عورت ہے، کام آسان ہو گیا۔ معاشرے میں گناہ جب تک عورت کی مرضی نہیں ہوتی نا، اس وقت تک زنا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ ایک اور بات کروں، چٹکلے کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی بیویاں بھی جب تک ان کی مرضی نہ ہو تو ہم ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ یہ تو اجنبی عورت ہے، اس کے ساتھ جب تک وہ عورت خود راضی نہ ہو نا، تو مرد کی طرف سے پہل کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عورت جا رہی ہے راستے میں، دو چار لچے لفنگوں نے پکڑ کے اس کو زبردستی اغوا کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ زنا کے لیے نکلنا، اور باقاعدہ اس میں جب تک عورت کی رضامندی نہیں ہوتی، خامند مرد جو ہے نا وہ پہلے، تو یہاں پر عورت خود بخود کیا ہے؟ پہل کر رہی ہے، دعوت خود دے رہی ہے۔ اب تو کام کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اور پھر دوسرا کیا؟ غلقت الابواب، دروازے بھی کیا کر دیے؟ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں، دروازے بھی بند کر دیے۔ تیسرا کیا ہے؟ وقالت، اور زبان سے بھی بول کر کہتی ہے، حیت لک، آ جلدی آ، حیت لک، حیت، جلدی کر، جلدی۔ یوسف نے جلدی کہنے لگے، لکا، تجھے کہہ رہی ہوں، آ جلدی آ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ یوسف ہی تھا نا جو آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال معاذ اللہ۔ یہ اس یوسف کے اندر ہم سب نوجوانوں کے لیے سبق بھی ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والی چاہے مصر کی شہزادی کیوں نہ ہو، سمجھ آ رہی؟ گناہ ہی ہے تو کیا کہنے ہیں فوراً؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرے اپنے اختیار میں مجھے پناہ دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہ اگر مجھے نہیں بچائے گا تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ سے بھی بچ نہیں سکتا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام بول رہے اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا پروردگار ہے، بے شک وہ میرا پروردگار ہے، احسن مثواي، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ کتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے؟ ہاں، بھائیوں نے مجھے کہاں ڈال دیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ڈال کر تنہائی میں چھوڑ کر گھر چلے گئے، اور پھر قافلے والوں کو بھیج دیا، قافلے والوں نے بازار کے اندر بھیج دیا، اور بیچتے بکتے بکاتے میں
ہاں عزت کے ٹھکانے میں آیا. اللہ نے مجھے بڑا عزت والا ٹھکانہ دیا ہے. اور یاد رکھو انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور یہ زلیخا کے ساتھ اے عورت تیرے ساتھ بدکاری کرنا، تیرے ساتھ بدکاری کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور میں اگر یہ کر بیٹھا تو میں بھی کیا بن جاؤں گا؟ ظالم. اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو ظلم تو ظلم ہے نا. ایک آدمی ظلم کرے اور کہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو شاطر ہو جتنا مرضی، دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈال دے، سب کچھ کر لے، دنیا کی آنکھوں سے بچ جائے گا لیکن رب کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا، نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے. ہو سکتا ہے باز آ جائے، لیکن جب انسان باز نہیں آتا اور فرعون بنتا ہے، تکبر کرتا ہے اور ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو بھی تو دیتا رہا نا. اور جو انا ربکم الاعلی کا ہے اس کو بھی تو اللہ رزق دے رہا تھا، اس کو بھی رزق دے رہا تھا. ہاں لیکن جب انتہا کو پہنچ گیا نا اس وقت پھر اللہ نے کیا کر لی؟ لگام کھینچ لی. تو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ نہ کبھی بھی سوچا کرو یار فلاں آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، حج زکات بھی نہیں کرتا، سارے برے کام کرتا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، عیش و عشرت ہے، اللہ اس پر کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ مالدار کو دیکھ کر، بڑی کوٹھی والے کو دیکھ کر، بڑے بنگلے والے کو دیکھ کر، ہاں بڑی دولت اور عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والوں کو دیکھ کر ہماری گالیں ٹپکتی ہیں. اللہ اس سے بڑا راضی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑا اس سے راضی ہے، بڑا اللہ دے کرم اس سے. اور میرے بھائی دولت مال دنیا ملنا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے. اگر دنیا اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہوتی؟ بولو. امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی، کیونکہ کائنات کے کیا ہیں؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد مقام اگر ہے تو کس کا مقام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. لیکن آپ کی حالت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مہینوں مہینوں ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. کس پر گزارا کرتے تھے؟ دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، پانی، الماء والتمر، الماء والتمر، پانی اور کھجور کے پر گزارا کرتے تھے. ہاں؟ اور اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی حالت میں زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے مسکینی حالت میں موت عطا فرما، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور میرا قیامت والے دن حشر بھی کن میں کرنا؟ مسکینوں کے اندر کرنا. میری دولت نہیں پسند کی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، لما سقا کافرا قطرة ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتے. صحیح حدیث ہے. دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، مال دولت کی وقت. دنیا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے. ہاں یہ ہم بھولے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ربی کا معنی میں نے کیا کیا ابھی؟ ربی سے مراد کون ہے؟ اللہ. بے شک وہ اللہ میرا رب ہے. دوسرا معنی اس کا ربی سے مراد وہ عزیز مصر ہے. بے شک وہ عزیز مصر میرا آقا ہے. رب کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ پالنے والا نا. اس نے مجھے پال رہا ہے، وہ مجھے کھلا رہا ہے، وہ میرا آقا ہے. احسن مسوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اور اے زلیخا تو اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے. اور اس کے بستر پر میرا جانا یہ کیا ہے؟
ظلم ہے جس پلیٹ میں کھایا ہے اسی پلیٹ میں چھیدنا نمک حرامی ہے، نمک حرامی ہے، اور نمک حراموں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا، نمک حرام کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ انہ لا یفلح الظالم، ظلم کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھنا۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ اللہ نے کیا بنائی ہے؟ بیوی، جو آپ کی نکاح میں ہے، آپ اپنی خواہش بیوی کو چھوڑ کر کسی اجنبی عورت سے پوری کریں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً اس عورت نے یوسف کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، دو لفظ اللہ نے ذکر کیے ہیں، لام بھی اور قد بھی۔ یاد رکھو ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ ہمت کون سا ٹینس ہے جی نصیر بھائی؟ پاسٹ ٹینس۔ اور عربی کا قاعدہ ہے ماضی کے اوپر قد جب آ جاتا ہے نا، قد، تو قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا معنی پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر قد کے اوپر لام بھی آ گیا ہے، تاکید والا، مزید پختہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے پکی بات ہے کہ اس عورت نے، زلیخا نے یوسف کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف بھی ارادہ اس کا کر لیتے، لولا رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ یوسف کے دل میں ارادہ بھی نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی؟ نیند آ رہی ہے جی؟ بزرگوں نیند آنے پہ ہے۔ ہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے، لیکن ارادہ کیا نہیں تھا۔ یہ شرط ساتھ ذکر ہو رہی ہے نا۔ اچھا، یہ برہان سے کیا مراد ہے؟ دلیل کیا دلیل ہے؟ یہاں پر مختلف روایات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت زلیخا نے یہ ارادہ کیا نا ان کو گناہ کی دعوت دینے کا، تو وہ جس بت کی پوجا کرتی تھی اس کے اوپر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا جی؟ کپڑا ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اس سے مجھے حیا آتی ہے، یہ میرا معبود ہے، اس سے مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو یہ ہے برہان۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اچھا، یہ بے جان، بے حس، بے حرکت، نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، اس سے اگر تجھے حیا آتی ہے تو میرا وہ رب جو الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، جو ایسا زندہ ہے لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو اس مردے سے، اس بے جان سے حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے، تو میں اپنے زندہ رب سے حیا نہ کروں؟ یہ ہے برہان۔ ایک یہ تفسیر قرطبی کے اندر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ تفسیر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ قول ذکر کیا۔ بعض نے کہا جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر ان کے سامنے آئی، شبیہ ان کے سامنے آئی، لیکن یہ بے بنیاد بات ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ برہان سے مراد استقامت ہے۔ کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر استقامت عطا فرمائی، ربط القلب عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے یوسف کے دل کو اور مضبوط کر دیا۔ یاد رکھو پیغمبر کے دل میں کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں آتا۔ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر موت تک ہر قسم کے گناہ سے، اور گناہ کے ارادے سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ ہمارے کبھی یہ دو تین اقوال تھے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے پختہ ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہ ہمارا کمال ہے نا۔
کذالک میں کاف کمال کے لیے ہے. یہ ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ برائی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. والفحشاء اور بے حیائی کو بھی دور کر دیا. السوء دل میں برائی کا ارادہ، الفحشاء بدکاری کرنا، بے حیائی، دونوں کا دل سے برائی کا ارادہ بھی دور کر دیا اور بے حیائی میں واقع ہونے سے بھی کیا کر دیا؟ پھیر دیا. انہو من عبادنا المخلصین. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. وہ ہمارے، ہم نے جو ان کو چن لیا تھا اپنے لیے، تو جو جسے ہم چن لیں اس میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. واستبق الباب، دونوں دوڑے پڑے دروازے کی طرف. واستبقا، مقابلہ شروع ہو گیا. واستبقا، دونوں دوڑ پڑے کدھر؟ دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اس نے پکڑ کر نا پیچھے سے یوسف کی قمیض پھاڑ دی. پیچھے سے پکڑنے کے لیے قمیض کو ہاتھ رکھا نا تو وہ قمیض کیا ہو گئی؟ پھٹ گئی. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اس ٹکڑے کو، جس ٹکڑے پر اس ناپاک عورت کا ہاتھ لگا، وہ ٹکڑا بھی اپنے نبی کے ساتھ باقی نہیں رکھا، وہ بھی اتار دیا. اچھا، بعض لوگ یہاں پر آپ نے سنی ہوگی کہانیاں، بعد میں جناب علی زلیخا کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گئی تھی؟ شادی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا. تو یاد رکھیں پیغمبر کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ مشرکہ تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ مشرکہ تھی. لیکن پیغمبر کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، سورۃ نور کے اندر ذکر ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. یہ حضرت عائشہ کی صفائی میں اللہ نے بیان فرمایا. اے یہودیو، اے منافقو، تم میرے نبی کی بیوی پر تہمت لگاتے ہو. یاد رکھو میرا نبی جس طرح پاک ہے، عائشہ بھی اسی طرح کیا ہے؟ پاک ہے. تو یوسف بھی کیا ہے؟ یوسف جس طرح پاک ہے تو یوسف کی بیوی بھی کیا ہوگی؟ تو زلیخا کیا ہے؟ ناپاک ہے. وہ گناہ کا ارادہ کر رہی ہے، وہ بدکاری کا ارادہ کر رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. تو یار اس لیے یہ ساری یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہیں، جھوٹی اور من گھڑت قصے ہیں. اس کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وقدت، اور پھاڑ دیا اس عورت نے، قمیصہ، یوسف کی قمیض کو، من دبر، پیچھے سے. دبر کہتے ہیں پیچھے سے دوڑ رہے تھے نا، پیچھے سے پکڑا نا تو قمیض پھٹ گئی. وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے پا لیا. الفیا، دونوں نے، یوسف نے اور زلیخا نے پا لیا. سیدہا، اس عورت کا شوہر، سردار کو. کہاں پایا؟ لدل باب، دروازے پر. جیسے یوسف بھاگے نا تو دروازے کھلتے گئے. دروازے تو اللہ سبق دے رہا ہے کہ ہمت کرنا، ارادہ کرنا، گناہ سے بچنے کا قصد کرنا تیرا کام ہے. آگے راستے کھولنا کیا ہے؟ مجھ رب کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں نا، ہم ان کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ راستے کھولتے جاتے ہیں. یوسف دوڑے، دروازے کھلتے گئے. آگے دیکھو تو آگے کون آ گیا؟ شوہر عزیز مصر. اب دیکھیے عورت کا مکر، فوراً تنترا بدل لیا. قالت، بولی، ما جزا، کیا سزا ہو، من، اس آدمی کی، ارادہ، جو ارادہ کرے، بے اہل کا، تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءن، برائی کرنا. حالانکہ ابھی تو کیا تھی؟ ابھی کیا تھی؟ چند سیکنڈ، چند لمحے پہلے کیا تھی؟ گناہ کے دعوت دینے والی خود ہے. اور جیسے ہی خاوند دیکھا اور تبدیل ہو گیا. کہتی ہے جو بندہ آپ کے گھر میں برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ پھر ساتھ ہی خود سزا بھی تجویز کر رہی ہے. ساتھ سزا بھی خود تجویز کر رہی ہے.
کیا سزا کہہ رہی ہے؟ الا ان یسجن، یہی اس کو قید میں ڈال دیا جائے. کس میں ڈال دیا جائے؟ او عذاب علیم، یا کوئی دردناک سزا دی جائے. اچھا، عجیب انداز اس نے بھی اختیار کیا ہے نا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. سمجھ آپ کو نہیں آئی؟ کیسے سمجھ آئی؟ کیسے؟ ہاں، اگر یہ نہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو، نہ نہ، کیا کہا کہ یہی کہ اس کو قید میں ڈالے. چلو قید میں ہوگا تو زندہ نا، کبھی کبھار ملاقات ہو سکتی ہے. اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے چھپے. او عذاب علیم، یا کوئی دردناک سزا دے دو. سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب یوسف علیہ السلام بولے، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہی مؤنث کا صیغہ ہے، ہی، شی، شی، اس نے راودتنی، مجھے پھسلایا ہے، عن نفسی، میرے جی کے بارے میں. اس نے کہا، اس نے مجھے دعوت دی ہے، اور اس نے کہا مجھے دی. اتنی دیر میں شہید شاہد من اہلہا، عورت کے، اس زلیخا کے خاندان والوں میں سے ایک دانا آدمی نے گواہی دی. یہاں بھی مشہور کیا ہے؟ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی تھی. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. کتنا کا جی؟ کتنے؟ کون کون سے ہیں بلا؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا ذکر قرآن میں، قال انی عبد اللہ، ماں کی صفائی میں. ہاں، ماں کی صفائی میں تو کیا بول پڑے؟ ماں کی پہلے دن کا بچہ ہے، ماں کی گود میں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ، کاش کے قرآن میں سمجھ آتا تھا نا. یہ جو قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پہلے دن کی بات ہے. اللہ، آئیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے آپ کو. یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک. دوسرے حضرت جریج، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جریج نامی. کیا نام تھا جی؟ جریج. جریج عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا. تو عبادت کرتے کرتے اس نے اپنی جھونپڑی جنگل میں بنائی ہوئی تھی، وہاں عبادت کرتا رہتا تھا. ماں نے بلایا اس کو ایک دفعہ، یا جریج، بوڑھی ماں تھی، تو یہ نفل پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ نوافل ادا کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جیسے اس نے نماز شروع کی، ادھر سے ماں نے آواز لگائی، یا جریج. اب کہتے ہیں، یا اللہ، ایک طرف تیری عبادت ہے اور ایک طرف ماں کا بلاوا ہے، کیا کروں؟ فیصلہ کیا کہ عبادت میں لگا رہا. ماں چلی گئی واپس. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر کہتے ہیں، یا جریج. ادھر جریج صاحب کس میں لگے ہوئے ہیں؟ عبادت میں. تو پھر وہی حالت، یا اللہ کیا کروں؟ ماں کی طرف چلا جاؤں یا تیری عبادت کروں؟ عبادت میں، جو عبادت میں لگا رہا، ماں کو چھوڑ دیا. تیسری مرتبہ پھر ماں آئی، ماں کا، یا جریج. جریج نے پھر عبادت میں لگا ہوتا. تو وہاں اس نے کہا، بددعا دی بیٹے کو، جا، اللہ تجھے کسی بدکارہ کا منہ دکھائے. کیا دکھائے؟ کسی بدکار عورت کا منہ دکھائے. ہوا یہ کہ ایک چرواہا تھا علاقے کی، کسی عورت نے بھاگ کے اس کے ساتھ بدکاری کی، چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا. وہ بچہ لے کر آئی تو لوگوں نے کہا، یہ کس کا بچہ ہے؟ کہتی، یہ جریج کا بچہ ہے. کیا کہتی؟ جریج کا بچہ. انہوں نے کہا، ہے جریج تو اتنا اپنے آپ کو ولی، عبادت گزار کہتا ہے، اور ادھر بدکاری کرتا ہے. لوگ آئے، وہ عبادت میں لگا ہوا تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کی جھونپڑی جو ہے نا وہ گرا دی اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا. کیا ہوا؟ یہ بچے کے، اس عورت کے ساتھ تو نے بدکاری کی ہے اور یہ بچہ تیرا پیدا ہوا ہے. تو جریج نے کہا کہ عورت کی طرف، تو بتائے گی یا یہ بچہ بتائے؟ تو بتائے گی سچ بات ہے، یہ بچہ بتائے. اس وقت اس بچے نے بتلایا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ فلاں چرواہا ہے.
اور پھر جریج نے اپنا سارا واقعہ سنایا، یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے نا، یہ کیوں ہوا ہے؟ کہ میری ماں کی، سمجھ آئیے؟ تو نفل عبادت سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. کیا؟ ہاں، اگر ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے نا، تو نفل عبادت سے، فرض نہیں، فرض تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نفلی عبادت سے ماں باپ کی خدمت کرنا. کیا؟ جب ماں باپ کو ضرورت ہو، ماں باپ کو اگر ضرورت ہے تو نفل چھوڑ کر ماں کی پہلے خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو. سمجھ آ رہی؟ دو ہو گئے. تیسرا بچہ اصحاب الخدود کا، جس کا ذکر سورۃ البروج میں ہے. خندق والے بادشاہ تھا، اس نے خندقیں کھودی، مسلمانوں کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا. اس میں ایک ماں کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو ڈالنے لگا نا، اس کو، تاکہ یہ اس کو کہا کہ اگر تو کل اسلام سے پھرے گی نہیں تو میں تیرا بچہ آگ میں ڈال دوں. بادشاہ نے کہا، تو انہوں نے کہا بھی آپ جو مرضی کر لو، ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے بچہ لے کر آگ میں ڈالا، تو آگ میں اس بچے نے آواز لگائی کہ ماں پریشان نہ ہو، آ جا، پریشان نہ ہو، آ جا، مجھے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے اور سیدھا جنت میں لے گیا ہے. یہ تیسرا بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولنے والا، نہیں بچپن میں بولنے والا. یہ جو تھے نا، شاہد شاہد من اہلہا، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟